الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانتا قنوت کی شہرن ایک مہینہ، یدعو بعد الرکوع رکوع کے بعد آپ دعا کرتے تھے، علی احیاء من احیاء العربی عرب کے قبائل میں سے بعض قبائل کے خلاف یعنی دعا یدعو کے بعد جب اس کا صلہ علی آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا. تو آپ بد دعا کرتے تھے رکوع کے بعد عرب کے قبائل میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف کے بارے میں. ثم ترکہ، پھر آپ نے قنوت کرنا چھوڑ دی. متفق علیہ، بخاری مسلم میں ہے. ولی احمد و دارقطنی، احمد میں اور دارقطنی وغیرہ میں اسی طرح سے ایک اور سند کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں اضافہ یہ ہے فاما فی الصبح، اور رہا صبح کی نماز میں، فلم یزل یقنوت حتی فارقت دنیا، فلم یزل پس ہمیشہ آپ یقنوتو قنوت کیا کرتے تھے، حتی فارقت دنیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ گئے. اب یہ حدیث ہمارے سامنے، اس سے پہلے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ قنوت کا معنی کیا ہے. قنوت کے کئی ایک معنی ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ سکوت، خاموشی سے کھڑے ہونا. ایک اس کا معنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، اور اس کا معنی فرما برداری بھی ہے. تو خیر یہاں جو مراد ہے وہ اخلاص کے ساتھ دعا ہے، اور یہ خاص ٹرم ہے کہ دو طرح کی قنوت ثابت ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک قنوت جس کو قنوت وطر کہتے ہیں ہم، وطر کی دعا جو پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، تو اس کو قنوت وطر کہتے ہیں. اور دوسری قنوت وہ ہے قنوت نازلہ. نازلہ یعنی کوئی آفت یا بلا یا حادثہ یا مصیبت یا کوئی کافروں کی طرف سے یا دشمن کی طرف سے کسی خوف کی وجہ سے، تو اس وقت پھر جو قنوت یا دعا کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک مہینہ تک مسلسل قنوت کی. یہ قنوت نازلہ مراد ہے، کیونکہ جو قنوت وطر ہے اس کی دعا تو خاص ہے، اور اللہم مہدنی فی من ہدیت، لیکن یہاں اس کی بھی دعا خاص ہے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ قنوت وطر کی دعا بھی ثابت ہے، اور یہاں بھی دعائیں موجود ہیں حدیث میں، جیسے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں موجود ہیں. تو اور وہ جو اللہ مہدنی فی من ہدیت، یہ قنوت وطر کی دعا، اس میں کسی کے خلاف کوئی بد دعا نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی نازل ہونے والی آفت مصیبت کی بات نہیں، وہ تو ایک جرنل دعا ہے. تو یہ خاص طور پہ اس قنوت نازلہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ یہ کی. اور اس کے کچھ مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پانچوں نمازوں میں کی جا سکتی. آگے چونکہ احادیث آئیں گی پھر ہم صرف احادیث پڑھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پانچوں فرض نمازوں میں کی جا سکتی ہے، اور اس کا محل فرض نماز ہے. اور فرائض کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کی جائے گی. قنوت نازلہ کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے، جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور کافروں کے خلاف آپ بد دعا کر رہے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے دعا پڑھتے تھے، اور مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے تھے، صحابہ کرام پیچھے آمین کہتے تھے. اور قنوت نازلہ میں پھر نام لیا جا سکتا ہے، یعنی جس کے خلاف بد دعا کرنی ہے یا جس کے بارے میں دعا کرنی ہے،
اس قبیلے کا، اس علاقے کے مسلمانوں کا، اس علاقے کے کفار کا نام لیا جا سکتا ہے. جیسے یہ جو یہاں پہ ہے نا کہ علی احیاء من احیاء العرب، کہ عرب کے بعض قبائل کے خلاف آپ نے قنوت نازلہ میں بد دعا کی، تو یہاں پہ ریل، زکوان، یہ قبائل تھے. واقعہ یوں تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو انہوں نے سازش کر کے شہید کر دیا تھا. تو اس وقت پھر ایک مہینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف قنوت نازلہ میں بد دعا کرتے رہے. تو اس میں یہ بھی ہے. آج کل ہمارے یہاں بہت کم ماحول ہے ایسا کہ قنوت نازلہ کو، قنوت وتر تو خیر ہم پڑھتے ہیں، لیکن قنوت نازلہ کے حوالے سے کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں ہوتا. اس وقت بھی امت مسلمہ کو ضرورت ہے، اور کافر حربی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بہت سے علاقے مقبوضہ ہیں. اور اسی طرح سے پھر کوئی بیماری یا آفت نازل ہو جاتی ہے تو بھی ہم سستی کا شکار ہیں کہ ہم نہیں کرتے. تو آج بھی یہ کرنی چاہیے، اور یہ مشروع ہے اور یہ مسنون ہے. تو خیر یہ قنوت نازلہ کے حوالے سے بات ہے. تو پھر آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ مسلسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اس کو کہے جی لازمہ اور خاصہ بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے اعمال ملتے ہیں. اب ایک مہینہ تک مسلسل اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ اگلی جو روایت ہے نا کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے صبح کی نماز میں یہاں تک کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، یہ روایت مرجو ہے. اور یہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے یہ راجح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ ایک مہینہ تک قنوت نازلہ کی ہے اور پھر چھوڑ بھی دی ہے. تو یہ چونکہ نازلہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مصیبت آفت آنے کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو جب سبب ختم ہو جائے تو پھر یہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ قنوت نازلہ کے حوالے سے بات. اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ بھی مطلب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. ٹھیک ہے. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لا یقنط، نہیں قنوت پڑھتے تھے، یعنی قنوت نازلہ نہیں کرتے تھے، الا مگر اذا دعا لقوم، جب آپ نے کسی قوم کے لیے دعا کرنی ہوتی، او دعا علی قوم، یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی. تو میں نے کہا کہ دعا یدعو کے بعد جب علی آتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب خلاف، بد دعا. تو یہ آپ کا سوال بھی بن سکتا ہے کہ دعا کے بعد علی آئے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے. تو خیر یہاں پہ بھی وہ سمجھ آ گئی بات کہ جب کوئی مصیبت آفت نازل ہوتی تو پھر اللہ کے رسول یہ اختیار کرتے، اور جب وہ ختم ہو جاتی تو پھر چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا ارادہ ہوتا کسی قوم کے لیے دعا کرنے کا تو آپ کرتے، اور کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کا ہوتا تو بھی آپ کرتے. اسی طرح یہ ایک اور روایت ہے وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال، سعد بن طارق کہتے ہیں کہ قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی طارق الاشجعی سے میں نے پوچھا، یا ابتی، اے ابو جان، انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، و ابی بکر، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے، و عمر و عثمان و علی، عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے. افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ فجر میں قنوت نازلہ کرتے تھے؟ قال، تو طارق الاشجعی جو سعد کے والد ہیں انہوں نے کہا، ای بنیا محدث، اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے، اے میرے بیٹے یہ محدث کا مطلب کیا ہے کہ دین میں نئی بات ہے، یہ بدعت ہے. تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. اب پیچھے جو روایات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تو قنوت نازلہ کرتے. اور ایک روایت گزری تھی کہ پوری زندگی آپ نے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. تو اس روایت کا یہ رد ہے.
تو فجر کی نماز میں لازمی طور پر قنوت نازلہ کو شامل کر لینا یہ بدعت بن جائے گی پھر، کیونکہ قنوت نازلہ کا پورا ایک تصور آپ نے سمجھ لیا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاص طور پہ اس روایت میں سمجھا دیا، یہ پچھلی جو بھی حدیث پڑھی ہے کہ کانا لا یقنت، آپ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے الا اذا دعا لقوم، جب ضرورت ہوتی تو کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بغیر ضرورت کے خاصا بنا لینا اور شامل کر لینا اپنی نماز میں، حصہ بنا لینا، تو یہ پھر بدعت کے زمرے میں آئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی بات کی طرف یہاں سعد کے سوال کے جواب میں ان کے والد طارق الاشجعی ان کو جواب دے رہے۔ اچھا، اسی طرح قنوت وطر کے حوالے سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوطر، کہ مجھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وطر میں پڑھوں۔ تو وہ یہ ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میری رہنمائی کر، اور یعنی جن بندوں کو تو نے ہدایت فرمائی ہے ان میں مجھے بھی شامل کر، یہ مطلب ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی مجھے بھی انہی لوگوں میں ہدایت یافتہ بنا دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اور مجھے بھی عافیت دے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جن کو تو نے عافیت فرمائی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور جن کا تو ساتھی بنا ہے، کارساز بنا ہے، جن کے معاملات کا تو ذمہ اپنے پاس لے لیتا ہے، مجھے بھی ان میں شامل کر لے اور میرا بھی ذمہ تو لے لے۔ وبارک لی فیما آتیت، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ وقنی شر ما قضیت، اور اپنے فیصلوں کے اثرات بد سے مجھے بچا، یعنی جو تو نے فیصلے کیے ہیں ان کی شر سے مجھے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک تو فیصلے کرتا ہے اور تیرے اوپر کسی کا فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اللہ اکبر، بے شک جسے تو رسوا کر دے، لا یذل، نہیں کوئی رسوا کر سکتا، ذلیل کر سکتا، من والیت، جس کا تو والی بن جائے۔ تبارک ربنا و تعالیت، تو بڑی برکت والا ہے اے ہمارے رب، اور تو بلند ہے، تیری شان بلند ہے۔ رواہ الخمسہ وزاد الطبرانی والبہقی، طبرانی اور بہقی میں یہ بھی اضافہ ہے، انہ لا یذل من والیت کے بعد ولا یعز من عادیت، اور جس کا تو دشمن بن جائے کوئی اس کو عزت سے نہیں نواز سکتا۔ زاد نسائی فی وجن آخر فی الآخری وصلی اللہ علیہ نبی، اور آخر میں پھر صلی اللہ علیہ نبی کا بھی اضافہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو گویا کہ پوری دعا یوں ہوگی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما آتیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت، وصلی اللہ علیہ النبی۔ تو یہ قنوت وتر ہے جس کو وطر میں پڑھنا ہوگا۔ ایک بڑی ہی جامع دعا ہے، وطروں کے علاوہ بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، یعنی مسنون تو وہیں پہ ہوگی لیکن اس کی جامعیت کی وجہ سے ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہدایت کی تمنا ہے، پھر عافیت کی تمنا ہے، اور عافیت اللہ سے مانگنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے عافیت دے دے، اور اسی طرح سے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کر لینا کہ اللہ تو میرا والی بن جا، اور یعنی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اور پھر برکت کی دعا مانگنا۔ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ عموماً انسان جو ہے بیچارہ یہ سمجھدار نہ ہونے کی وجہ سے اور ظلوماً جہولہ ہونے کی وجہ سے اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ کثرت کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ کثرت مطلوب نہیں ہے، برکت مطلوب ہے۔ برکت اللہ تھوڑے میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور برکت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، دنیا میں سب سے امیر بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں، اسی لیے
حاسد جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ بھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. تو خیر یہ برکت کی دعا. اور پھر اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کی شر سے بچنے کی دعا. تو ویسے تو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ دعا کر کے کہنا کہ اللہ تو نے، کیونکہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کی گہرائیاں اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فیصلے میرے حق میں بہتر نہیں ہیں. اور تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، کڑوی بھی ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ وحلہ ومرہ، اے اللہ میں تیری تقدیر پر ایمان لایا، میٹھی ہے تو بھی میرا ایمان ہے، کڑوی ہے تو بھی میرا ایمان ہے، اچھی ہے تب بھی، بری ہے تب بھی. تو اب ان کے فیصلہ، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ظاہری طور پر مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو بندہ اور زیادہ سیکیور فیل کرتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ اللہ ان فیصلوں کے شر سے مجھے بچا لے. اس کی شرعی اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ کسی کے گھر میں کسی جان کو قبض کرنا ہے، تو آگے حکمتیں اللہ جانتا ہے کہ اس کی قبض کرنے میں کیا حکمت تھی، کیا بہتری تھی مخلوق کے لیے، اس گھر کے لیے کیا فوائد تھے، لیکن مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو میں بے صبرا نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ کے فیصلے کی شر سے مراد کیا ہے کہ اس فیصلے پر میں صبر نہ کر سکوں اور بے صبرا ہو جاؤں، تو یہ شر ہے. تو اس طرح کوئی بھی چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں. تو یہ اس سے پناہ مانگنا کہ اللہ مجھے جو تو نے فیصلے کیے ہیں ان کی شر سے بچا لے. اور تو فیصلے کرنے والا ہے، تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا. اللہ جو ہے وہ ایک تو بے نیاز ہے، اور اسی طرح سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اللہ کل شیء قدیر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اور ہر ایک پر وہ نگہبان ہے، حاوی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر کسی کا کوئی فیصلہ چلے؟ تو یہ بندہ اللہ کو اس کی صفات کا، صفات کاملہ کا، جامع صفات کا واسطہ دے کے جب سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتے ہیں. تو اسی طرح آگے ہے انہ لا یذل من والیت، کہ جس کا تو والی بن گیا تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کا تو دشمن بن گیا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو اس سے بھی اور حدیث کو جب ہم ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہیں یا اس کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہیں. آپ دیکھ لیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت جو لگی تھی، کس قدر کربناک منظر تھا. اور ایون ایک وقت تو یہ آیا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں تو مجھے تکلیف نہ دو. اور پھر آپ نے عائشہ سے کہہ دیا کہ عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو، ٹھیک ہے. تو عائشہ کا دل اس وقت ٹوٹا تھا. پھر تو اس کے بعد پھر عائشہ نے اجازت مانگ لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے دے، اور شدید بخار ہو گیا. خیر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، تو اللہ نے وحی نازل کر کے فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اور فرمایا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی ملوث تھے. خیر اس وقت پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. یہ بھی تو کہنے لگ پڑے تھے نا. تو خیر کتنی سازش ہوئی اور کتنی پلاننگ ہوئی اور کس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اللہ عائشہ کے ساتھ تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایون اللہ کے رسول بھی بڑی مصیبت سے دو چار رہے اور بڑی ذہنی طور پہ آپ کو تکلیف ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات بنا کے نازل کر دیا یہ پورا واقعہ اور عائشہ کی برات. اور اللہ چونکہ والی تھا نا، تو اللہ رب العزت نے یہ وحی مطلوب میں بیان کر دیا. یعنی ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اور پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لیتے ہیں. تو خیر جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت کو کوئی شخص ناراض کر دیتا ہے اور اللہ اور اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کو عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی.
یہ معنی ہے ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا و تعالیت، تو بڑی برکت والا ہے ہمارے رب اور تیری شان بلند ہے، وصلی اللہ علی النبی، تو یہ قنوت وتر ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی یہ حدیث ہے سنن بحقی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح، کہ اللہ کے رسول ہمیں دعا سکھایا کرتے تھے جس اس دعا کے ساتھ ہم صبح کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے۔ جو میں نے پیچھے قنوت نازلہ کی دعا پڑھ کے سنائی تھی، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی حضرت عمر سے موقوفاً ہے، حضرت عمر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کوئی خاص قنوت وتر کی دعا تو سکھائی ہے، لیکن قنوت نازلہ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی یہ سندن ضعیف بھی ہے، کیونکہ اس کی روایت میں عبد الرحمن ابن حرمز ایک راوی ہیں، یہ کتاب ہے میرے پاس خلاصۃ الکلام فی تخریج حدیث بلوغ المرام، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور خاص طور پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ جو ابن حرمز ہے، عبد الرحمن بن حرمز، یہ مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ پورا ہو جاتا ہے قنوت کا، قنوت وتر اور قنوت نازلہ اور اس کی دعاؤں کا۔ آگے جو مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے رکوع سے سر اٹھانا ہے اور کھڑے ہونا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی صلب کو سیدھا کرنا ہے، کمر کو سیدھا کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے اور وہاں پہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں جب جانا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا 330 نمبر حدیث کے بعد۔ اس میں اس کی تفصیلات پہلے تھوڑا میں بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جھکتے وقت زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں گے، بعد میں گھٹنے رکھیں گے، یعنی پہلے ہاتھ رکھنے ہیں اور اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں۔ جیسے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے نا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو یہ بالکل واضح یہ حدیث ہے اور یہ زیادہ قوی ہے اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ راجح ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، بعد میں گھٹنے رکھنے ہیں۔ اور یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے فلا یبرک کما یبرک البعیر، اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ تو اونٹ جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ اس کے گھٹنے اگلے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں نا ان کو گھٹنے کاؤنٹ کیا گیا، یہی وجہ نا کہ ساتھ ہی وضاحت ہے کہ پہلے ہاتھ رکھو بعد میں گھٹنے رکھو۔ تو وہ اونٹ جو ہے وہ پہلے اگلے پاؤں جو ہے نا ان کو رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتا ہے، تو اس لیے یہ ممانعت ہے۔ اچھا، یہ اگلی حدیث بھی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، ہاتھ بعد میں رکھنے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں شریک بن عبداللہ ایک راوی ہے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں سلسلہ ضعیفہ میں تفصیلاً بات کی ہے اس پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت چونکہ ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت ہوتی تو پھر مسئلہ ہونا تھا کہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس اتھینٹک حدیث موجود ہے دلائل یعنی سند کے اعتبار سے بھی، اور اس میں کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، تو پھر اسی کو ہی لیا جائے گا۔ تو پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں گے، گھٹنے بعد میں رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یعنی یہ مسئلہ تھا، اس کو بعض لوگوں نے بنیاد بنایا ہے، کچھ لوگوں کا کام ہی ہے کہ وہ ضعیف روایات کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ تو اگر بالفرض یہ روایت ضعیف نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ترجیح کس کو ہے۔
تو ترجیح اس لیے اس کو ہے کہ وہ زیادہ قوی ہے. یہ جیسے ہے نا وہ اقوی من حدیث وائل، تو یہ جو حدیث ہے یہ وائل بن حجر سے ہے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ زیادہ قوی ہے، اور اور یہ جو ہے یہ اس میں ضعف بھی ہے، اور یہ اس سے سندن کمزور ہے. تو اس لیے پھر یہ مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے. تو خیر ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، کہ جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو پس وہ نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی اونٹ کے بیٹھنے کی طرح وہ نہ بیٹھے. اور اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ پہلے اپنے اگلے پاؤں رکھتا ہے نا، گھٹنے زمین پر لگاتا ہے. تو یہ ساتھ ہی پھر وضاحت بھی کر دی. اگر یہاں تک حدیث ہوتی تو بھی اشکال رہتا اور اس پر بھی باتیں ہوتی، لیکن یہاں پہ وضاحت ہو گئی. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بس چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھ. ٹھیک ہے. تو اخرجہ الثلاثہ وہو اقوی من حدیث وائل. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہو اقوی من حدیث وائل، یہ حدیث جو ہے یہ زیادہ قوی ہے حدیث وائل بن حجر سے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے. تو اخرجہ الاربعۃ فإن للأول شاہدا من حدیث ابن عمر. تو یہ جو پہلی حدیث ہے اس کا ایک شاہد بھی ہے، یعنی شاہد وہ ہوتا ہے جو اسی حدیث کی تائید کے لیے ایک حدیث ہوتی ہے. تو وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے. تو اس کو ابن خزیمہ نے صحیح بھی کہا ہے، اور اس کو بخاری نے تعلیقاً موقوفاً بیان بھی کیا ہے. تو خیر وہ حدیث زیادہ قوی ہے. یہاں پہ راوی بھی ضعیف نکلا ہے نا، شریک بن عبداللہ القاضی. تو یہ مسئلہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مثلا کہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں یا پہلے. یہ جو آج کچھ مسائل ہم نے ڈسکس کیے نا، جیسے قنوت نازلہ کا مسئلہ ہے اور قنوت وطر کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح سے یہ نماز میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھ پہلے رکھنے ہیں، گھٹنے پہلے رکھنے ہیں. تو اس میں یہ چھوٹی جو اختلاف ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. زیادہ تفصیلاً تو نہیں پوچھوں گا کہ اب راوی کی کب نام بتائیں جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، لیکن یہ مسئلہ تو بتایا جا سکتا ہے نا کہ یہ صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت ضعیف ہے. یعنی ابھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں نماز کے بعد کہ آپ سے سوال جو پوچھنے ہیں اس کا ہم نے گروپ بھی بنانے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ بات واضح ہو جائے گی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے، والیمنی علی الیمنی، اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، وعقد 53، اور 53 کی گرہ لگاتے. یہ بھی دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. وہ اشارہ بھی اصبعہ السبابہ، اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. رواہ مسلم وفی روایت لہ وقبض اصابعہ کلہا، آپ اپنی ساری انگلیوں کو بند کر لیتے، یعنی مٹھی بند کر لیتے. وہ اشارہ باللتی تلی الابہام، اور جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے تشہد میں اتحیات پڑھتے ہوئے. تو اب یہاں پہ یہ جو عقد 53 ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ 53 کی گرہ کا کیا مطلب ہے. تو جس کو عربک کاؤنٹنگ آتی ہے نا، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ جب آدمی اپنی یہ جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا لیتا ہے تو پھر یہ گول دائرہ بن جاتا ہے. تو یہ 5، اور باقی جو رائٹ سائڈ پہ 3 انگلیاں ہیں وہ باہر کو نکلی ہوتی ہیں، تو وہ 1 2 اور 3 کاؤنٹ ہے، یا پھر 3 اس طرح سے جیسے پنجہ بنا ہوتا ہے اس کا عربک کاؤنٹنگ کا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے 53 بنا ہوگا یہ. تو نیچے یہ وضاحت آ گئی کہ آپ اپنی انگلیوں کو پکڑ لیتے
سب کو، اور وہ اشارہ بلتی تلیل ابہام، جو انگوٹھے کے ساتھ، تو گویا کہ اپنی رائٹ سائڈ سے اگر شروع ہوں تو 3 انگلیوں کو قبض کرنا مطلب بند کرنا، تشہد والی انگلی کو کھلا چھوڑنا، اور انگوٹھے کو اس انگلی کے ساتھ لگا لینا، اور ہاتھ رکھنا ہے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر۔ تو اس طرح سے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ کان اذا قعد للتشہد وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، اور 53 کی گرہ لگاتے، اور اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، یعنی عقدہ 53 کی جگہ پہ یہ انداز اور الفاظ اختیار کیے گئے ہیں جس میں وضاحت ہوئی ہے کہ آپ اپنی 3 انگلیوں کو، تو ساری انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ جب اشارہ کرنے والی انگلی کو مستثنا کر دینا تو باقی ساری مراد ہے۔ تو گویا کہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کو بند کرنے کے بعد ایک انگلی سے اشارہ کرنا، تلیل ابہام جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس کے ساتھ اشارہ کرنا۔ اب یہ ہے کہ تشہد کے سیغے کیا ہیں؟ تشہد کے سیغوں میں یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اذا صلی احدکم فلیقل، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک یہ تشہد ہے۔ ثم لیتخیر من الدعاء، پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ دعاؤں میں سے کسی ایسی دعا کو اختیار کرے، اعجبہ الیہ، جو اس کو زیادہ محبوب ہے، جو زیادہ اس کو پسند ہے، فیدعو، پس وہ دعا کرے۔ متفق علیہ، واللفظ للبخاری، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں، اور سنن نسائی میں ہے، کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم کہتے تھے، ولی احمد، اور احمد مسند احمد میں ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، وامرہ ان یعلمہ الناس، اور یہ کہ آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو سکھائے۔ اگلی حدیث بھی ساتھ میں لا لیں، بلکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول تشہد اس طرح سے سکھاتے تھے، یہ جو دعا ہے، جس طرح سے قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت سکھاتے ہیں۔ تو خیر، ولی مسلم، اور مسلم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے، التحیات والمبارکات والصلوات للہ الی آخر۔ تو یہ ایک اور سیغے کے ساتھ مروی تشہد ہے، لیکن یعنی اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے پورا، لیکن جو زیادہ اتھینٹک اور زیادہ معروف اور بخاری مسلم کی روایت کے اکارڈنگ ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے۔ تو التحیات، ٹھیک ہے، التحیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ تعظیم کے معنی میں آتا ہے، تحیت، اکرام، تعظیم، تو اس کا اطلاق قولی عبادات پر ہوتا ہے، تو ساری قولی عبادات اور اذکار وغیرہ اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور صلوات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یعنی بدنی عبادات، ٹھیک ہے، یعنی نماز چونکہ اس میں زیادہ تر ایک حیت سے دوسری حیت میں جایا جاتا ہے تو جسم انوالو ہوتا ہے، تو اس کو بدنی عبادات کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ لے لیا جاتا ہے۔ والطیبات، اور طیبات کا لفظی معنی ہوتا ہے پاکیزہ، ٹھیک ہے، تو پاکیزگی کی چیزیں، تو اس سے عموماً ایک مالی عبادات مراد لی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس کو طیبات کہہ دیا جاتا ہے۔
طیبات کو مالی عبادات کہہ دیا جاتا ہے. تو خیر گویا کہ احاطہ ہو گیا کہ ویسے بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عبادات تو ہیں ہی ساری اللہ کے لیے، اور اس میں ذرا سا بھی عبادات کی ساری اقسام ان میں سے کوئی ایک قسم بھی کسی اور کے لیے ہو تو وہ شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے، اور یہی پھر ہے کہ توحید الوہیت کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو خیر یہاں پہ خاص طور پہ یہ اسلوب بھی اختیار کیا گیا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات ہو. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی ویسے تو الصلاۃ والسلام علیکہ کے سیغے کے ساتھ، یعنی مخاطب کے سیغے کے ساتھ سلام اور درود پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ تو تحیات میں تو کر رہے ہیں، ہر نمازی ہر نماز میں کر رہا ہے، تو اس کی ممانعت کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر وہاں پہ ممانعت ہوتی کہ مخاطب کے سیغے کے ساتھ نہیں مخاطب کرنا اللہ کے رسول کو، تو پھر یہاں پھر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے نماز میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے مخاطب کرنے والا انداز اختیار نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو بطور دعا پڑھا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول خود، اگر اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں نماز میں تشہد السلام علیکہ ایہا النبی، تو وہ کس پر کر رہے ہیں؟ وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس کو ایک عبادت کے طور پر، عبادت کے سیغے کے طور پر، اور اسی طرح سے ایک دعا کے طور پر جس طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اسی طرح لیا جائے گا. اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ملا تھا، یہ تشہد کا، یہ دعا کا، تحیات کا اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی سیغوں کے میں رد و بدل کیا نہیں. کرتے بھی تو کر سکتے تھے اللہ کی اجازت سے، لیکن آپ نے نہیں کیا. تو جب آپ ایسے پڑھتے ہیں تو امتی بھی ایسے ہی پھر پڑھتے ہیں. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلامتی اور برکات اور رحمت کی دعا کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہاں مگر اللہ. واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہاں پہ پڑھنے کے بعد تشہد ہم نے کہا تھا کہ نماز میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دعا کرنے کی اجازت ہے، اور وہ دعا آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو. کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے. تو اس میں ایک موقع تھا، یعنی سجدے میں، اور دوسرا یہ پھر تشہد کے بعد ہے. تو تشہد کے بعد درود ابراہیمی کو بھی ایڈ کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنے سے پہلے، تو یہ باقی احادیث کو بھی جمع کر لیں تو یہ طریقہ پھر ہمارے سامنے آتا ہے. تو درود ابراہیمی کے بعد بھی پڑھنا، یہ تشہد کے بعد ہی ہے نا، تشہد، درود ابراہیمی، اور پھر دعا. تو جو کوئی اچھی لگتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہاں اختیار دے دیا، یہاں لفظ بھی وہی ہے لیتخیر، یہ کہ وہ اختیار کر لے دعاؤں میں سے جو اس کو اچھی لگتی ہے اسی سے دعا کرے. تو یہ تشہد کے حوالے سے بات تھی. میرا خیال ہے میں نماز پڑھوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سوال و جواب کے سیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جو مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ کوئی فوری کسی کا سوال ہے بھائی کا، کوئی ایک دو منٹ کے لیے، تو وہ پوچھ لے، ورنہ پھر ہم آگے انشاءاللہ. اور اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اسی میں سے میرا خیال ہے آپ کا پیپر جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. جی جی سسٹر سائرہ. جی سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، تو یہ تشہد میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک میں ہے وحدہ لا شریک لہ بھی ہے اور ایک میں نہیں ہے اس کا اضافہ، تو یہ کیا دونوں طریقے سے کسی بھی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ دو سیغے تو ثابت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں ایک تو یہ ہمارے سامنے آ گیا، اور دوسرا میں نے کہا وہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیغہ ثابت ہے اس کے ساتھ، اگر تو وہ اضافہ وحدہ لا شریک لہ اور آگے کوئی خود سے ہی کرتے رہتے ہیں لوگ اضافہ، تو وہ اضافہ جائز نہیں ہوگا. لیکن جو حدیث تو میں موجود ہے جی، تو وہ پھر اس کو پڑھا جاتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بھی ہے؟
ٹھیک ہے، اور اوپر والی جو حدیث نمبر 310 ہے اس میں وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہے، تو یہ جی جی میں بتاتا ہوں، یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس میں ان دونوں میں سے ہمیں وہ دعا اختیار کرنی چاہیے جو زیادہ اتھینٹک ہے، اور زیادہ اتھینٹک والی دعا یہ ہے جس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو اور دعائیں بھی ثابت ہیں تشہد کے اندر، اس میں مطلب آپ یوں سمجھیں کہ تشہد کا اطلاق کہاں تک ہوگا؟ جب ہم بیٹھ گئے نا تحیات پڑھنے، تشہد سے مراد ہے کہ آخری ہم بیٹھ گئے ہیں، مطلب 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 سجدے کیے آخری رکعت کے، اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے، تو وہیں سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ سارا تشہد ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو تشہد کی یہ ساری دعائیں ہیں، ان میں یہ دعا ہے، پھر درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد پھر اور دعائیں جو ہم، ایک تو ہے جو اللہ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اختیار دے دیا کہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ سے کچھ ثابت بھی ہیں، وہ ثابت میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری دعاؤں کو پھر پڑھنا چاہیں تو مسنون دعائیں پڑھ لیں، اگر مسنون دعائیں نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی اور دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں جب اختیار دے دیا کہ یہ دیکھیں نا ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، جو بھی دعا کرنا چاہیں آپ کر لیں جی۔